अस्सलामुअलैकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह माह सफ़र का पहला जुमा है। ये जुमे का दिन कोई आम दिन नहीं, ये बड़ी फजीलत वाला दिन होता है। और बहुत से ऐसे दोस्त अहबाब इस दिन को गफलत में गुजार देते हैं, हालांकि ये दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को समेटने का दिन है। वैसे तो इस दिन बहुत से अमाल पढ़े जाते हैं, लेकिन आज हम आपके साथ एक ऐसा अमल शेयर करेंगे जो साल में सिर्फ एक मर्तबा पढ़ा जाता है, और इस एक दिन के अमल से अल्लाह ताला बेशुमार हाजात को पूरा फरमा देता है। अब ये कौन सा अमल है और इस अमल को आपने पढ़ना कैसे है, इसका मुकम्मल तरीक़ाकार जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया। माह सफ़र का पहला जुमातुल मुबारक है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह माह मुहर्रम में बहुत ही कीमती और नायाब किस्म के वज़ाइफ़ व अमाल आपके गोशगुजार किए, आपकी समातों की नज़र किए और आपने उन अमाल पर अमल भी किया, तो अल्लाह ताला ने आपके बहुत सारे काम दुनिया व आखिरत के बनाए। तो आज सफ़र का पहला जुमातुल मुबारक है। बहुत सारे ऐसे अफराद जो बेचारे इस बात की वजह से बड़े परेशान हैं और एक जोहद मुसलसल कर रहे हैं कि उनकी परेशानी हल नहीं होती, उनका मसला हल नहीं होता। कभी किस दर पे जाते हैं, कभी किस दर पे जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कोशिश जतन जुस्तजू करने के बावजूद उनके मसले मसाइल जैसे थे वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो उनके लिए आज की इस वीडियो में बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़ास किस्म का एक नायाब अमल आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहे हैं। एक बात याद रखें, अल्लाह की ज़ात आली ने इंसान को पैदा फरमाया है, इंसान की तख्लीक की है। तो इंसान की जब तख्लीक अल्लाह की ज़ात ने फरमाई है, तो इंसान का और अपना डायरेक्ट ताल्लुक़ बनाया है, यानी इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात आली के साथ है। अल्लाह ताला कुरान पाक में बज़ात ख़ुद इरशाद फरमाते हैं, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ऐ मेरे बंदे, मैं तेरी शाह रग से भी ज़्यादा करीब हूँ। यानी अल्लाह की ज़ात आली हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब है। जब अल्लाह की ज़ात आली हमें ख़ुद फरमा रहे हैं कि मैं आपके बहुत ज़्यादा करीब हूँ, तो तुम मुझे मुश्किल में हो मुझे पुकारो, आसानी में हो मुझे याद करो। और वैसे भी अल्लाह की ज़ात आली का एक उसूल, ज़ाबिता और कानून है। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून, कि तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूँगा। यानी अल्लाह की याद कैसे हम करें, किस तरह अल्लाह को पुकारें, ज़िक्र अज़कार से, तस्बीह से, तहमीद व तहलील से। जब हम अल्लाह की ज़ात को पुकारते हैं तो अल्लाह भी फिर हमें याद करते हैं। तो ये जो जुमातुल मुबारक का दिन होता है, ये बड़ा ही ख़ास दिन होता है। इस दिन में इजाबत की साअत आती है, साअत इजाबत, यानी इजाबत की घड़ी आती है। इस दिन में, सारे दिन में कबूलियत की घड़ी है। किसी भी वक्त आप अल्लाह की ज़ात आली से अमल करके दुआ मांगो, अमल का वसीला दे दो। चाहे आपने नफल पढ़े हैं, उसके बाद कोई तस्बीह की है, जो भी आपने अमल किया है उसका वसीला दे दो, वो अमल करके पढ़ो, अल्लाह की ज़ात से मांगो, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इनायत करेंगे। तो अब आते हैं अमल की तरफ। अमल से पहले हमारी जितनी भी वीडियोज़ हैं, ये सारी इस्लामी वीडियोज़ होती हैं। हम सदका जारिया की नीयत से आप हजरात को ये अमाल बताते हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप भी कोई ऐसा काम करें जो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अब वो काम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे जाके सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, और फिर हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आली पर दुरूद व सलाम का तोहफ़ा भेजना है। आप जब ये काम कर जाएंगे, आपका लिखा हुआ कोई और अजीज़ पढ़ेगा, आपको भी अजर मिलेगा, इंशाअल्लाह उसको भी अजर मिलेगा। लिहाजा आप ये काम ज़रूर कीजिएगा। अब आते हैं अमल की तरतीब और तरीक़ाकार की तरफ।
عمل میں نے عرض کیا کہ کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے، کوئی بھی آپ کا کام حل نہیں ہو رہا، اس کو حل کرنے کے لیے، مثال کے طور پہ آپ ناجائز مقدمات میں پھنس گئے، روزی رزق کا مسئلہ ہے، فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت، افلاس کے عالم میں آپ کے شب و روز بسر ہو رہے ہیں، لیل و نہار اسی طرز پہ چل رہے ہیں کہ ایک ٹائم کا ملتا ہے دوسرے ٹائم کا نہیں ملتا، تو آپ پھر یہ عمل کریں۔ من جملہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسی حاجت چل رہی ہے جو گردش ایام کی وجہ سے اس نے آپ کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ رہی، تو آپ ہمارا بتایا ہوا یہ عمل کریں۔ عمل کریں یقین کامل سے، صدق نیت سے، سچے دل سے، انشاءاللہ آپ جو چاہ رہے ہیں، جو سوچ رہے ہیں، میرا اللہ ویسے ہی کرے گا۔ اب عمل کا طریقہ کار کیا ہے، پڑھنا کیا ہے، اور اس میں تسبیحات کیا پڑھنی ہے، وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے نماز جمعہ ادا کر لیا ہے، نماز جمعہ کے بعد آپ یہ عمل کر لیں، یا پھر نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، یعنی ان تین ٹائم میں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو نوافل کی ترتیب اور طریقہ کار سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے نماز جمعہ ادا کر لیا ہے، یا نماز مغرب پڑھ لی، یا نماز عشاء ادا کر لی ہے، ان تین وقتوں میں سے کسی ایک وقت میں آپ عمل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت باندھیں گے۔ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ ہاں، یہاں ایک بات کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے نیت کیا کرنی ہے ان نوافل کی۔ ایک تو صلاۃ الحاجت کی نیت ہوگی، دوسرا یہ نیت ہوگی کہ آپ کی کو جو بھی حاجت ہے، جس مسئلے کے حل کے لیے آپ یہ نوافل پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی اپنے دل دماغ میں لے کے آنا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہا، ہاتھوں کو باندھ لیا۔ یہ ایک اور قیمتی بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہوتا تو پھر کم از کم یہ خیال کر لو کہ میرا اللہ مجھے پیار محبت سے دیکھ رہا ہے۔ تو جو 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھنی ہے، اس میں بڑے ہی اطمینان، آرام، سکون، تسلی کے ساتھ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اس نیت کے ساتھ ادا کرنے ہیں کہ یہ 2 رکعت آپ کے فوراً عرش معلیٰ پہ چلے جائیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا اب تو ماشاءاللہ سب کو ہی پتہ چل گیا ہوگا کہ ثنا کسے کہتے ہیں۔ ثنا کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کیا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں سے آپ نے شروع کر دینا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھی۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 9 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 9 مرتبہ سورہ کوثر۔ اب سورۃ کوثر کیا ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شأنک ھو الابتر، یہ آپ نے 9 مرتبہ پڑھنی ہے، مگر آرام، سکون، تسلی کے ساتھ پڑھنی ہے، بڑی ٹھہر ٹھہر کے پڑھنی ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھ لیا، اللہ اکبر کہا، آپ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں تسبیحات پڑھی، پھر آپ اٹھ گئے، قوما میں آ گئے، تو اس کے بعد پھر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔
جب آپ کی ایک رکعت مکمل ہو گئی اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب سورۃ اخلاص کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ پڑھ کر رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ بڑے آرام سکون سے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھ کر تشہد پڑھ کر آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے۔ یہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 تسبیحات کرنی ہیں، 2 تسبیحات۔ یہ تسبیحات بڑی قیمتی تسبیحات ہیں۔ ایک تسبیح ہے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ کے 2 نام، ایک نام ذاتی ہے، ایک نام صفاتی ہے۔ ذاتی نام ہے اللہ اور صفاتی نام ہے صمد، الصمد یا صمد۔ یہ 2 نام، ذاتی بھی آ گیا صفاتی بھی آ گیا۔ ذاتی کا مطلب اے اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، میں بھی تیری ملکیت میں ہوں، میرے ٹکڑے سن لے اور میرے سارے مسئلے حل کر۔ یہ اپنے رب سے سرگوشی کرنی ہے، اس سے باتیں کرنی ہے دل کی۔ پھر آگے اللہ الصمد، اے اللہ تو بے نیاز ہے، تو بے نیاز ہے، تو کسی کا محتاج نہیں، میں سب کا محتاج ہوں۔ ایک تسبیح اس کی کرنی ہے اللہ الصمد، یہ آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ، 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح پوری آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یہ پڑھ کر پھر اس کے بعد استغفار جتنے بھی سارے ہفتے میں آپ سے لغزشیں ہوئیں، گناہ ہوئے، خطائیں ہوئیں، بھول چک ہوئیں، اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے ان کو درگزر کر دیں گے، ان کو معاف کر دیں گے، بندے کو اپنے قریب کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے وہ بندہ بڑا پسند ہے جو خطا کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، جو غلطی کرتا ہے پھر مجھ سے معافی مانگتا ہے، میرا پیار اس سے بڑھتا ہے۔ استغفار کرنا ہے، وہ کتنی بار؟ 100 مرتبہ۔ اب استغفار کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر یہ کلمات آپ کی زبان پہ نہیں ہیں، آپ کے دل دماغ پہ نہیں ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ آپ نے پڑھنا 100 مرتبہ، دونوں تسبیحات۔ اللہ الصمد بھی 100 مرتبہ، استغفر اللہ بھی 100 مرتبہ۔ بعد میں پھر دستے سوال اپنے رب کی بارگاہ میں بلند کیجئے اور جو دل میں آتا ہے اس سے مانگیے، جو آپ کی حاجت ہے اس کے سامنے رکھ دیجئے اور دل کی باتیں اس کے ساتھ کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اگر یقین کامل ہوگا، صدق نیت ہوگی، اللہ کی ذات عالی اس جمعۃ المبارک میں آپ نے جو دعا کی ہے، یہ دعا آپ کی زندگی کے لیے فیصلہ کن دعا ہو جائے گی۔ الحمدللہ مفتی صاحب نے ایک بڑا ہی با کمال عمل آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ کی کوئی بھی حاجت ہے تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آج جمعۃ المبارک کے دن ضرور پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام جائز حاجات کو پورا کروائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔